عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک بزرگ تابعی تھے، اور بعض روایات کے مطابق وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم یعنی ان پر لعنت کرے۔ حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک محب اہل بیت تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد سے محبت عقیدت رکھنے والے تھے۔ انہوں نے برملا انکار کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یقیناً یہ امت میرے بعد آپ سے دھوکہ اور غداری کرے گی، اور آپ میری امت پر ہوں گے اور میری سنت پر قتل کیا جائے گا۔ اے علی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے آپ سے کینہ و بغض رکھا اس نے مجھ سے کینہ و بغض رکھا، اور یہ اسی سے رنگین کر دی جائے گی، یعنی امام علی کی داڑھی ان کے سر مبارک سے رنگین ہو جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے امت کے جو افراد بھی جنگ و قتال کریں گے وہ ان سے دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ کلی اور جامع ضابطہ ہمیں بتاتا ہے کہ امام علی سے جنگ لڑنے والے اجتہادی خطا پر نہیں بلکہ انہوں نے امام علی سے غدر کیا۔ نیز اس حدیث سے صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی سے بغض و کینہ اور دشمنی کرنے والا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والا ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والا اجتہادی خطا کرنے والا نہیں کہلاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہی تھی، میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا۔ پھر جناب سعد بن ابی وقاص نے سیدنا علی کے 3 فضائل ذکر کیے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر اکساتے تھے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک بزرگ تابعی تھے، اور بعض روایات کے مطابق وہ صحابی رسول تھے، محمد بن قاسم نے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کرنے پر مجبور کیا، اور جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے ان کو کیا سزا دی، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں محمد بن قاسم کی بہادری اور اس کی دانش مندی کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کو مسلمانوں کا مسیح بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن بعض تاریخی روایات میں محمد بن قاسم کی شخصیت کو متضاد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے کہ ایک ہی شخص کے بارے میں 2 متضاد روایات کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ محترم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم کرنا اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی بنی امیہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مساجد کے ممبروں سے لعنت کروائی جاتی تھی اور سب و شتم کروایا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ ان کا بغض اور عناد تھا جو ان کے سر چڑھ کر بولتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ 60 سال تک بنو امیہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر لعنت اور سب و شتم کروایا جاتا رہا، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ بغض و عناد نہ تھا، بلکہ یہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی وہ نسل در نسل چلتی آ رہی خاندانی رنجش اور عداوت تھی
جس کا شاخسانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر طعن و تشنیع کی صورت میں برآمد ہوا، اور نہ صرف یہ بلکہ سانحہ کربلا بھی اسی کا پیش خیمہ تھا۔ روایات میں کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف ملعون نے اپنے زیر اثر علاقوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر لعنت اور طعن و تشنیع کروانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا، لیکن اس کی شروعات حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے دور سے ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو گورنر شام معاویہ بن ابی سفیان نے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محاذ بھی کھڑا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع کروایا، جو بالآخر بنو امیہ کے ہی ایک خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جا کر موقوف ہوا، اور عمر بن عبدالعزیز نے ہی اس کو موقوف کروایا۔ ابن سعد اور طبری نے نقل کیا ہے کہ اموی دور میں حجاج بن یوسف کے خلاف جب شورشیں اٹھیں اور عبد الرحمن بن محمد اشعث نے حجاج کے خلاف خروج کیا تو عطیہ نے ابن اشعث کا ساتھ دیا۔ اس لڑائی میں ابن اشعث کو حجاج کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر عطیہ نے جان بچانے کے لیے ایران کی طرف فرار کیا۔ اس وقت ایران کا حاکم محمد بن قاسم سقفی تھا۔ حجاج نے محمد بن قاسم سقفی کو حکم دیا کہ عطیہ کو حاضر کرو اور اس کو گرفتار کر کے حکم دو کہ وہ امام علی کو نعوذ باللہ گالم گلوچ اور لعن طعن کرے۔ اگر وہ علی بن ابی طالب کو لعن طعن کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دو، ورنہ اس کو 400 کوڑے مارو اور اس کا سر اور داڑھی منڈوا دو۔ محمد بن قاسم نے عطیہ کو بلایا اور حجاج کا حکم پڑھ کر سنایا۔ عطیہ نے 400 کوڑے اور سر داڑھی کا منڈوانا قبول کیا، لیکن امام علی کو لعن طعن کرنے سے انکار کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ ایک شخص کو گرفتار کیا اور اس کو سزا دینا چاہی تو وہ شخص کہنے لگا، اے حجاج ہمیں سزا نہ دو، ہم اپنے قبیلے میں معتبر اور فضیلت والے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، کیسے معتبر اور کیا فضیلت ہے تمہاری؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم ہر نماز کے خطبے میں علی بن ابی طالب پر سب و شتم کرتے ہیں۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ حجاج بن یوسف خود بھی اہل بیت کا کھلا دشمن تھا اور وہ سید زادوں کو چن چن کر قتل کروایا کرتا تھا، اور صحابہ اکرام علیہ اجمعین کے بیٹوں کو بھی قتل کروا دیا کرتا تھا۔